السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم علماء کرام، بزرگ نوجوان دوستوں، پردہ خواتین اسلام، امت کے نونہال بچوں، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اللہ کی اس مسجد میں بیٹھ کر کچھ چیزیں سننے اور اس کی طرف توجہ دینے اور اس پر عمل کرنے کا ہم سب کو اللہ نے موقع عنایت فرمایا۔ معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، میں جس موضوع سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے جا رہا ہوں، اس موضوع کی معاشرے کو بڑی ضرورت اور اہمیت ہے۔ ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرتے تھے۔ خصوصاً شادی شدہ لوگ اس کو غور سے سنیں، اور یہاں ہماری خواتین اسلام بھی ہے، وہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس انداز سے زندگی گزارتی تھی۔ انشاءاللہ مردوں کے لیے بھی اس میں بھی سبق ہے اور عورتوں کے لیے بھی سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم وہ آیت پڑھتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں اتارا ہے۔ کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہا اللہ نے اے مومنوں کی جماعت، اگر تمہارے لیے دنیا میں کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے بعد یہ سوچنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی پر ایمان لائے تو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر نبی کو آئیڈیل بنانا، نبی کو کامل نمونہ بنانا، یہ ہمارے لیے واجب ہے۔ اور یاد رکھیے، کوئی بھی مسلمان، اور سے سنیے بات یہ، اگر کوئی بھی مسلمان یہ کہتا ہے نبی کے علاوہ دوسروں کا طریقہ بھی اچھا ہو سکتا ہے، یا نبی کے علاوہ دوسروں کو بھی ہم آئیڈیل بنائیں گے، یا یہ کہے کہ نعوذ باللہ یہ عبارت بولتے ہوئے بھی ڈر محسوس ہوتا ہے، نبی لائے تو شریعت کیا ہوتی ہے، اچھی ہو جاتی سے وہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے نا، تو کیا اس پر عمل نہیں کر سکتے؟ کیا پوری کامیابی اسلام میں ترقو ہے کیا؟ اگر کوئی نعوذ باللہ ایسا سوچتا ہے تو علماء بولتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم یہ اس اعتبار سے اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں تو کتنے نوجوان ہیں جو کہتے ہیں آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، وہ پرانا ہو گیا، دنیا جو ہے 6G ہے، ایڈوانس ہے، سب جو ہے آ گیا ہے، لہذا ہم سب کو چھوڑ کے نعوذ باللہ ہمیں جو ہے کیا ہونا چاہیے، ویسٹرن کلچر کو اپنا لینا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، کوئی بھی مسلمان جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا وہ نبی کو اتنا ہی مکمل نمونہ اور اسوہ مانے گا۔ اگر کسی کے اندر ایمان کم ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہوتا جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے حضرات صحابہ کرام کو نبی سے محبت کا صحیح طریقہ اگر کسی نے حق ادا کیا تو وہ ازواج جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جنہوں نے نبی کے قریب رہ کر آپ کی ہر چیز کو دیکھا، آپ کیسے تھے وہ دیکھا اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان فرمایا۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سیرت کے بارے میں اگر آپ یہ جانیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے، آپ اتنے مکمل طور پر کامل نمونہ ہے، جس طرف سے بھی دیکھیں گے آپ کو نبی مکمل نظر آئیں گے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی عبادت کے میدان میں کیسے ہیں تو آپ نے ایسی عبادت کی کہ ساری دنیا بھی اگر مسلمان قیامت تک بھی اگر یہ عبادت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سجدے کا حق بھی چکا نہیں سکتے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی نے پیغمبر ہونے کے اعتبار سے کیسے حق ادا کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے کب وہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا اے اللہ تو نے مجھے 23 سال تک نبی بنایا، دیکھو میرے سامنے ایک جو ہے 1 لاکھ سے زیادہ کھاٹے مارتا ہوا صحابہ کا سمندر ہے، اے اللہ تو گواہ ہے میں نے اپنی ساری امانت اور تو نے مجھے جو شریعت اور تو نے میرے دل پر جو قرآن اٹھانا تھا میں نے تمہیں لوگوں کے سامنے پیش کر
اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ ایک بہترین خادم، ایک بہترین شوہر کے اعتبار سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خادم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بیویوں کے جو حقوق ادا فرمائے تھے، ایسا کامل ترین شخص جو ہے دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور سے سنیے، شادی شدہ شوہر جو ہوتے ہیں، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور یہ بات کہہ کر آپ نے کیا فرمایا؟ عموماً کیا ہوتا ہے، انسان بولتا ہے کرتا ایک ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے کسی بھی نبی کی یہ حالت نہیں تھی، بولتے ہو کرتے ایک ہوں۔ بلکہ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے کیا کہا؟ وَمَا أُرِيدُ أَن نُخَالِفَكُمْ إِلَّا مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں تم کو یہ بولتا ہوں یہ کرو، میں نے ایسے نہیں کیا۔ چنانچہ آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کیا کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل اپنی زندگی کو پیش کیا۔ دیکھو سارے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں، مسلمانوں، دیکھو میں کیا ہوں، ایک روشن چراغ ہوں۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو میری زندگی کی طرف دیکھو کہ میں نے اپنی زندگی میں بہترین اگر سلوک کیا ہے تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ معزز حاضرین، وقت بھی میرے پاس کم ہے، اسی لیے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے یہ بات ذکر کرتا ہوں۔ آپ یہ بات سوچ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو پیدا فرمایا تو اس کے چمڑے کو سخت بنایا۔ اور سنتے ہیں کہ چمڑا کیوں سخت بنایا؟ اس لیے کہ مرد کو کیا ہے، فارن منسٹر کی طرح گھر کے باہر پھرنا پڑتا ہے، گرمی میں، سردی میں، بارش میں۔ لیکن ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون بھی ایسا ہے، اللہ نے عورت کو پیدا فرمایا تو کمزور پیدا فرمایا، اس کے جسم کو نرم پیدا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو گھر کے باہر نہیں بلکہ گھر کے جو ہے دائرے میں رہ کر اسے کام کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد عورت میں وہ فرق رکھا جو زمین اور آسمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت میں وہ فرق رکھا جو سورج اور چاند میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرمایا۔ تو چنانچہ آپ دیکھیں گے دنیا میں اس وقت کتنے مذاہب پائے جاتے ہیں۔ مذہب اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے عورت جیسے ہے نا اس کو تم شیشہ سمجھو۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ شیشے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ شیشے کو نیچے گرنے دیتے؟ کیا آپ شیشے پر جو جمی ہوئی دھول کو ایسے ہی چھوڑ دیتے؟ نہیں، بلکہ شیشے کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ شیشے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو شیشہ کہا نا، یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس کا ذکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے۔ ایک دن کیا کہہ رہے، ایک صحابی جن کا نام تھا انجشہ، کیا نام تھا؟ انجشہ۔ انہوں نے کیا کہ ایک دن پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، یہ اونٹ لا کر یا گھوڑا لا کر اس کی پیٹھ پر ایک ٹوکرا رکھتے تھے، اس میں عورتوں کو بٹھاتے تھے، جیسے پرانے زمانے میں بیل گاڑی ہوتا ہے نا، گھوڑا گاڑی ہوتا ہے نا، ویسا۔ وہ کیا کیے، اللہ کی نبی کی بیویوں کو سے بٹھا کر کے اشعار پڑھ کے اونٹ کو زور زور سے بھگانے لگے انجشہ۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انجشہ، اس میں جو بیٹھے ہی عورتیں ہیں نا شیشے کی طرح ہی، وہ ذرا ہلکا لے جاؤ، ذرا جو ہے ان کے اوپر نرمی جو اختیار کرو۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، جیسے شیشہ نازک ہوتا ہے عورت بھی نازک ہوتی ہے۔ دوسری بات، اور جیسے ہم شیشے کو سنبھال کر رکھتے ہیں ویسے عورت کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہو کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو۔ اگر اس کے اوپر دھول لگے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو پاک بھی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام نے بتایا کہ عورت شیشے کی طرح ہے۔ معزز حاضرین، وقت کم ہے لہذا ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کیسے پیش آتے تھے، دیکھو ایک ایک چیز اگر آج کی دنیا میں لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ افسانہ تھا کیا یہ؟ اس لیے کہ آج کی دنیا میں شوہر بیوی میں جو محبت ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ یہ کیا ہے، نوجوان کیا ہے، شادی کے بعد بے پریشان ہیں،
ادھیڑ عمر کے لوگ بھی پریشان ہیں اور بڑی عمر کے لوگ بھی پریشان ہیں۔ میں اپنے ایک ایسے گھر کو بھی جانتا ہوں جس میں بوڑھا اور بوڑھی 25 سال سے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتی۔ افسوس کی بات ہے، کیا کرتی ہے؟ ماں کے بال بھی سفید، شوہر کے بال بھی سفید، اس کے باوجود بھی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، بولتے ہیں 25 سال سے آج تک ہمیں ایک دوسرے کو دیکھے بھی نہیں، بات بھی نہیں کرتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے ایک گھر کا میں نے معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا، بھلا بتائیے آج جو ہے یہ محبت نہیں ہے۔ دیکھیے یہ میاں بیوی میں محبت کا خاتمہ کیوں ہوا بولے تو اگر موٹے انداز سے اگر میں سمجھا تو آپ سمجھ جائیں گے، یہ جھوٹے فلموں میں محبت ہوتی نا، وہ محبت نے اس محبت کی چاشنی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ آنے والے جھوٹے سیریل ہوتے نا، ان سیریلوں نے ہمارے عورتوں کا جہاں دماغ خراب کیا ہے، وہی کرمنل چیزیں دیکھ کر ہمارے مردوں کا بھی مکمل طور پر دماغ خراب ہوا ہے۔ یہ ٹی وی یا مغربی تہذیب، ان چیزوں نے کیا کیا ہے؟ شوہر بیوی میں پائے جانے والی محبت کو مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ یہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت کرتے تھے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بہت سے سنیے بات، یہ سنے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ؟ میں حالت حیض میں رہتی تھی، معلوم ہے نا پیریڈ کے دن عورت کو ہوتے، اس وقت میں پانی پیتی، آدھا پانی پی کر میں گلاس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی۔ میں غور سے دیکھتی تھی، جہاں میں نے منہ میں گلاس رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں اپنا منہ رکھ کر پانی پی رہے۔ اللہ، یہ محبت تھی ان دنوں میں۔ اور بعض مرتبہ ایسے ہوتا میرا پسینہ بھی گلاس کو لگ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اسے پی جاتے تھے۔ اور کیا ہے، اس وقت حالت حیض میں رہتی، جب اس وقت نماز معاف ہوتی، ویسے حالت میں بھی اگر جو ہے اللہ عائشہ پی کر دیتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عائشہ منہ رکھ کر پیے وہیں منہ رکھ کر پیا کرتی تھیں۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے، شوہر جو ہے پانی پی کر رکھا تو بیوی پانی پھینک کو کھنگال کو پیتی۔ آج افسوس کی بات ہے، اگر بیوی اگر پانی پی کر رکھی ہے، شوہر کیا کرتا؟ اس کو پھینک ڈل کے دوسری گلاس لاؤ بولتا اسے، نعوذ باللہ۔ یہاں دیکھیے اللہ کے نبی عام حالت میں منہ نہیں لگا رہے گلاس کا، جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہا جہاں منہ رکھ کر پانی پیتی وہیں منہ رکھ کر پانی پیتی تھی۔ اور بعض روایتوں میں آیا عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں جہاں گوشت کترتی منہ رکھ کر وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے کیا کرتے تھے؟ منہ رکھ کر گوشت کترتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ محبت کیا آج ہمارے پاس ہے؟ آج ہمارے بچے بڑے بھائی کا جھوٹا نہیں کھاتے، چھوٹی بہن کا جھوٹا نہیں کھاتے۔ اگر بھلا بتائیے اگر ایسی اگر جو ہے نفرت ہے تو ہمارے میاں بیوی کے دلوں میں محبت کہاں پیدا ہوگی؟ مولانا حاضرین، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو حدیث دیکھیے، کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔ میں کسے؟ حالت حیض میں ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک سر میرے گود میں رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا یہ ماحول آج ہمارے گھروں میں ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی بھی بیوی اپنے کوئی بھی شوہر اپنے بیوی کے گود میں جب بچے نہ ہو تو سو سکتا ہے نا؟ کہ آج بیوی بیٹھتی ہے کیا کوئی شوہر جو ہے کوئی شوہر اپنے بیوی کے گود میں سو بھی سکتا ہے کیا؟ آج سوچ بھی نہیں سکتے آپ یہ۔ اگر ایسا کرے تو بولے بچے دیکھ رہے بھاگو بھاگو، یہ کیا ہے؟ یہ پورے بچے تب سو جاتے ہیں، جب کوئی بچے نہ ہو تو محبت کا اظہار ہو سکتا ہے نا۔ حالت حیض میں عائشہ رضی اللہ عنہا، نبی کا مبارک سر عائشہ کے گود میں ہے۔ اور بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں سر رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی محبت تھی۔ معزز حاضرین، بڑے افسوس کی بات ہے آج ہمارے شوہروں کو وقت نہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے کیا کریں؟ دل بہلائیں۔ بس جب تک باہر رہتے، دوستوں کے ساتھ رہتے، گھر آئے تو موبائل پکڑے تو سامنے انہیں پیار والی بات کہنے کے واسطے تڑپ رہی ہے، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں، جا مجھے کبھی کام نہیں ہے، مجھے واٹس ایپ میں میسج بھیجنا ہے۔
عورت کیا بولتی ٹھیک ہے تم نہ میرے سے کیا بھی نہیں ہے موبائل سے شادی کر لو تم. ایسی چیزیں نظر آتی ہیں نعوذ باللہ من ذالک. یہ سوشل میڈیا کر بھی کیا کیا بیوی شوہر کے محبت کو مکمل طور پر ختم کر کے رکھ دیا. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے بیوی شوہر کی طرف جو ہے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی اور شوہر بھی اپنے بیوی کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. لہذا کیا ہوتا ہے یہ بیویاں برابر سلوک نہیں کرتی بول کے ہمارے شوہر کیا کرتے ہیں باہر وقت گزارتے ہیں, کبھی دوستوں کے پاس کبھی پارکوں میں باہر کھانے کا جاتے ہیں. اب بیوی انتظار کرتے رہتی کھاؤ بولے تو نے کھا لیا نہیں. ایسا اسے کوئی ہے کہ الحمدللہ بڑے فخر کی بات ہے ہمارے معاشرے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جو اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہیں کھانے کے لیے. ایسے ہیں نا عورتیں ایسی ہیں اپنے شوہر جب آتا ہے تو ساتھ میں کھاتی ہیں مکمل طور پر لحاظ کرتی ہیں. محترم حاضرین اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیسے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو پکارتے تو الفاظ میں محبت ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ اللہ اکبر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب تمہاری بیوی کو عائشہ کو سلام فرماتا ہے. کتنی بڑی بات, عرش والا سلام بھیجے. ایک مرتبہ کہا ایسے الفاظ یا عائش اے عائش, جیسے ہمیں عائشہ کو عاشو بولتے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے پکارتے بولتے یا عائش یہ جبرائیل ہیں تم کو سلام سناتے ہیں. حضرت عائشہ بھی جواب دیتی ہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہہ کر عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا اے اللہ کے رسول وہ آپ کے پاس ہیں آپ کو تو نظر آتے ہیں مجھے نظر نہیں آتے. پھر بھی کیا معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو پکارتے تو اچھے انداز سے پکارتے. کبھی بولتے یا حمیرہ ماشاءاللہ کیا, اور کبھی بولتے یا بنت صدیق اے صدیق کی بیٹی. اپنی بیویوں کو پکارا تو اچھے الفاظ میں پکارو. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے گالی دے کر بات کرتے ہیں غلط انداز سے مکمل طور پر یہ کرتے ہیں اور کیسے کیسے انداز سے کرتے ہیں میں نے یہاں لکھا تھا وہ نظر نہیں آ رہا ہے. آری جالی آگے جا کے یہ زبان کیا ہے غلط ہے. اپنی بیویوں کو کیا کرو وہ بھی ایک انسان ہے. اگر آپ آگے جا کے آری جاری بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کا احترام نہیں ہے. اور بچے کیا سمجھیں گے معلوم ہمارے ابج ہمارے اماں کو ایسا پکارا تو ہمیں کیا ماں کی عزت کرنا. سو یہ سب ساری چیزیں آتی ہیں. لہذا اچھے انداز سے محبت جھلکنے کے الفاظ میں مکمل طور پر خطاب کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی تعریف کرتے تھے. آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے دسترخوان میں بیٹھ کے بولتے شادی سے لے کر آج تک تمہیں اچھا پکا کو نہیں کھلایا مجھے. غلط بات ہے یہ. ایک مرتبہ جا کے گیس پہ اسٹو سل کر کے چائے بناؤ دیکھ کر آپ چائے چھانے تو آدھی نیچے رہتی آدھی اس میں رہتی. کیسا وہ گرمی کو برداشت کر کے گرمی کے دنوں میں پورا دھواں اپنے اوپر لے کر ایک مرتبہ خالی جو ہے آپ چاول نتھار کے بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے آپ سے وہ آپ سے نہیں ہو سکتا. تو رحم کرو بنت ہوا پر اسے کیسے محبت سے کیسے مکمل طور پر اچھے انداز سے ہونا چاہیے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کیا کہا دیکھو غور سے بات یہ اگر کھانا خرابی ہے سالن بھی خراب ہے لیکن اگر تمہیں اپنی بیوی کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو بیوی سے جھوٹ بھی بول سکتے. لہذا کبھی بھی کھانا اچھا پکائے تو بولو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کتنا اچھا کھانا پکایا. کبھی اس کو دعا دے کر کبھی اس کے ماں باپ کو بھی دعا دو. اس لیے کہ ساس اور سسر ماں کے درجے میں آتے جیسے معلوم ہے. کیا ہوا دیکھو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو ایک دن حفصہ نے کیا کہا تو یہودی کی بیٹی ہے. کیا کہا صفیہ کو یہودی کی بیٹی ہے. حفصہ کو رونا آ گیا. کیا یہ یہودی کی بیٹی بولتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولے یا رسول اللہ سوکنی نو سمجھتے نا سوکنی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے یا اس زمانے سے ہے. تو کیا آ کر حفصہ کہتی ہیں کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو کیسے انداز میں ماشاء اللہ ہمت افزائی کی. کیا کہا اے صفیہ تم تو نبی کی بیٹی ہو. ہارون تک اگر پہنچتا موسیٰ کے میں ہارون تھے نا ماں تم تو نبی کی بیٹی ہو
تمہارا چچا بھی نبی ہے اور تمہارا شوہر بھی نبی ہے، اس سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی فخر کی بات ہونا کیا؟ اللہ اکبر۔ تو ان کا تعلق کیا ہے؟ حضرت ہارون کی اولاد سے تھا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو سمجھاتے ہوئے کیا کہا ہے؟ حفصہ دوسری بار ایسی حرکت نہیں کرنا، اللہ سے ڈرتے رہو۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کیسے حسن سلوک کرتے تھے، ہر ایک کے پاس جاتے، دل بہلاتے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ دیکھیے ہم آپ کے سامنے اب بیان کرتے ہیں جو بات حضرت ابوبکر صدیق اور سے سنیے، قصہ بڑا اہم ہے، شاید اس سے پہلے آپ نہیں سنے ہوں گے، سنے تو سن لیجیے۔ ایک دن جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہوتے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں گفتگو کر رہی ہے۔ کون؟ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اور نبی کے سامنے بلند آواز سے بات کرنے سے یا محمد کہنے سے سارے عمل تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، جس کی طرف اللہ نے سورہ حجرات میں اشارہ فرمایا۔ ابو بکر کا غصہ آ گیا، گھر میں داخل ہوئے، جا کر تھپڑ مارنے کا ارادہ کیا اور کہا اے عائشہ، میں دیکھتا ہوں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز سے بات کرتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ نبی کیسا ہے دیکھو۔ حالانکہ ان کی بیٹی نا، اللہ کے نبی بیچ میں آتے ہیں، بیچ میں آ جاتے ہیں اور غصہ آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نکل جاتے ہیں، نکل کے چلے گئے غصہ کر کے۔ اس کے چلے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کیا کہا دیکھو ماشاءاللہ، کہا دیکھو تمہارے ابا تم نہ مارنے آئے نا، تمہارے ابا سے میں نے تم کو کیسے بچایا، ایسے ہی فرمایا تمہارے ابا تم نہ مارنے آئے، میں کیسے تم کو بچایا دیکھو۔ معزز حاضرین، ایک ہفتے کے بعد پھر آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آ کر جو ہے حضرت عائشہ کو دیکھا۔ حضرت عائشہ کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں نے مل کر کہا عائشہ کے اندر جو عادت تھی وہ انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے مکمل طور پر حالات میں سدھار پیدا ہو گیا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کو کبھی نہیں رلاتے تھے۔ آپ نے ایک ساتھ 11 شادیاں کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ نے زندگی میں کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ بڑی مطلب دل گرنے کی بات ہے۔ یہ ہم چھوٹی چھوٹی چیز میں اپنی بیویوں کو مارنے چلے جاتے ہیں، بلکہ بری بات تو یہ ہوتی ہے اپنی بیوی کو مار کے اپنے دوستوں کے پاس جا کے بلکہ خوب پڑے ہمارے گھر میں، حالانکہ بولتے گھر کی عزت مٹھی میں ہوتی ہے۔ اپنی بیوی کو مار کے کوئی بھی عقل مند دوست باہر جا کے بولا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا بے وقوف معاشرے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تم باہر جا کر بول رہے ہو، اپنے گھر کی اور اپنے بیوی کی عزت کا نیلام کر رہے ہو۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر سے واپس ہو رہے ہیں۔ پوروں کا سفر جو تھا، ہر ایک کے پاس کیا تھا، جو جانور تھا وہ تیز تیز چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے صفیہ کو ایسے جانور پر بٹھا دیا تھا، وہ جانور آہستہ آہستہ چل کر آ رہا تھا۔ پورا قافلہ، اور سے توجہ ادھر سے، پورا قافلہ مدینہ پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ دیر سے مدینہ پہنچی تو ذرا اس سے پہلے وہ واقعہ بھی ہے، جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر چڑھنا چاہتی ہیں تو اونٹ اونچا ہٹانا، چڑھنے نہیں ہو رہا ہے، قربان جائیے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا ساتھ دیتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو پیر دیا، بولے صفیہ اگر چڑھنا ہو تو میرے پیر پر پیر رکھ کر چڑھے ہو جاؤ۔ آج ہم اپنی بیویوں کو گاڑی پر بٹھاتے ہیں تو کیسا ڈراتے، بیٹھنے آتا نہیں تم نا، ایسا ڈرتے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صفیہ رو رہی ہیں، اللہ کے نبی نے صفیہ کو رونے نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے صفیہ کے آنسو پوچھے، اتنا قریب گئے اور حضرت صفیہ کے آنسو پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ خاموش رہو۔ آج ہماری اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کتنے مرتبہ اپنی بیویوں کو بلاتے ہیں، اگر جو ہے بیوی روتی روتی اس کا تکیہ بھی بھیگ جاتا ہے، ظالم شوہر کو ذرہ برابر اس پر رحم نہیں آتا۔ یاد رکھیے
میاں بیوی میں اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو کیا کرنا؟ شوہر کو معلوم رہنا کیا کام کرے تو بیوی خوش ہو تو وہ چیز بولوانا، حضرت جی ماشاء اللہ، اور بیوی کو معلوم رہنا اپنے شوہر کو خوش کرنا تو کیا کرتا رہنا، جھوٹ بول کر بھی اپنی جو ہے بیوی شوہر کو جو ہے کیا کر سکتے ہیں، مکمل طور پر راضی کر لے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کیا سلوک کرتی ہے بھی دیکھیے۔ ایک مرتبہ کیا کیا، ایک بیوی نے ایک کچھ میٹھا یا کھانا رکھ کر ایک پیالے میں اللہ کے نبی کے پاس بھیجا، ایک دوسرے بیوی کے گھر سے اللہ کے نبی کے بیوی کے گھر کو آیا ہے وہ، تو وہ کیا خادم لیتے لیتے پیالہ ٹوٹ کر نیچے گر گیا، پتہ نہیں کانچ کا تھا شیشے کا تھا کیسا نہیں معلوم ہے، نیچے ٹوٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا کردار ادا کرتے ہیں دیکھو۔ آج کی عورتیں ہوتی ہے بولتی مل جاتا نا جھاڑ کو پھینک ڈالو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں کیا، آپ نے سمجھا یہ پیالے کا ٹوٹنا بھیجنے والے کے دل کے ٹوٹنے سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی کبھی دل نہیں توڑتے تھے، کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی نوع انسانی کے سردار خاتم النبیین اپنی جگہ سے اٹھ کر آتے ہیں، اٹھ کر آ کے وہ ٹوٹے ہوئے پیالے کو جمع کرنے لگتے ہیں، جو کھانا نیچے ہوتا ہے اس میں ڈالتے ہیں۔ بعد میں نبی نے کیا کیا، وہ ٹوٹا ہوا پیالہ فیوی کوئک سے لگا کر نہیں بھیجا، وہ زمانے میں تھا بھی نہیں، کیا کیا نبی نے، نیا پیالہ خرید کر واپس بھیجا۔ علماء لکھتے ہیں اللہ کے نبی کو معلوم تھا وہ پیالہ ٹوٹ گیا، بولے تو معلوم ہوتا تو وہ بیوی کا دل ٹوٹے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے بیویوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے تھے۔ کیسے خیال کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کو معلوم تھا بیوی غصے میں کب آتی، خوشی میں کب رہتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اے عائشہ جب تم خوش ہوتی ہو مجھے بھی اس کا پتہ ہوتا ہے، جب تم کیا ہو غصے میں ہو تب بھی مجھے پتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے غصے کو خوشی کو بھی پہچان لیتے تھے۔ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے ہو؟ نبی کیا فرماتے دیکھو، جب تم خوش ہوتی ہو کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، جب تم غصے میں ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی خوش ہو جاتے تو کیا بولتی عائشہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ غصہ آتا تو کیا کرتی؟ بولتی ابراہیم کے رب کی قسم۔ یہ جملہ سننا تھا، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ یہ جملہ سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا کہا عائشہ نے؟ یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام چھوڑا ہے، میں نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ اور محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بات کرتے تو زبان بڑی شائستہ ہوتی تھی۔ آپ اپنی بیویوں سے بات کرو تو اچھے انداز میں بات کرو۔ کیسے؟ اردو بھی اچھی، تمل بھی اچھی۔ اگر گندی زبان، اٹھتے بیٹھتے گالی آ جا کی زبان اگر استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے بچوں پر بھی مکمل طور پر وہی اثر پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے جو بات کرتے ہیں وہ کیا مشورہ لیا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات کیا مشہور ہو گئی بولے تو بیٹوا کو عورت کو آدھی عقل ہے بلکہ مشہور ہو گیا ہے۔ یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دو، یہ نہیں ہے، آدھی عقل نہیں ہے۔ شریعت میں کہیں بھی صرف دلیل نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرتے ہیں تجھے کیا نہیں معلوم نہیں جا ایسے ہی بول کے عورت کو کرتے تھے، نہیں، کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مرد کے مقابلے میں عورت کو عقل کم ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عورت کو آدھی عقل ہے۔ لہٰذا کیا ہوتا دیکھو ہمارے معاشرے میں جب رشتہ آتا ہے مرد پورا کھڑے ہو کر پورا ڈیل کرتا، چاہے وہ داماد کا مسئلہ ہو چاہے وہ بہو کا مسئلہ ہو۔ مرد عورت سے مشورہ نہیں لیتا، یہ بول کر کے تجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تو پڑھی لکھی نہیں ہے، تو جاہل ہے۔ حالانکہ میں تو کہتا ہوں مرد سے بڑھ کر اس بچوں کے بارے میں بیوی کو زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ لہذا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے مشورہ کیسے لیتے ہیں، مشورہ کیسے لیتے دیکھیے۔ ایک مرتبہ آپ نے خواب دیکھا ایک 1400 صحابہ کو لے کر آپ طواف کر رہے ہیں مکے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر جانور لے کر احرام پہن کے پورے نکلے، مکے کو گئے۔ مدینے سے پورا راستہ جا کے مکے سے 25 کلومیٹر کی دوری پر ایک نام ہے حدیبیہ، ایک جگہ ہے، وہاں روک دیا۔
اللہ کے نبی نہیں، اس سال تمہیں عمرہ نہیں کرنا، چلے جاؤ واپس، نہیں آنا تمہیں۔ کفار مکہ، مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی کو پریشان ہو گئے، کیسا احرام پہن لے رہے ہیں، ابھی جو ہے ہمارے پاس جانور بھی ہیں، کیا کرنا۔ اللہ کے نبی پریشانی، بال سب پریشان ہیں، اور اس کے بعد احرام کی پابندی بھی ہے۔ اس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ دیکھو اپنی بیویوں سے کیسے مشورہ لیتے تھے، اور اس مشورے نے ایک بڑی جو ہے مصیبت کو ٹال دیا۔ اللہ کے نبی پریشان ہو کے جا کے بولے ام سلمہ کیا بھی کرتے نہیں صحابہ کرام، میں بھی حالت احرام میں، انہوں بھی حالت احرام میں، جانوں کا رکھلے کو ٹینشن پڑ رہا، کیا کروں۔ اللہ کے نبی کو ایک معمولی سی مشورہ دیا، یا رسول اللہ تمہیں جا کر سب سے پہلے بال نکال کے احرام اتارو، بعد میں دیکھو صحابہ کرتے نہیں کرتے۔ نبی گئے، بال اتارے، احرام کرے، پیچھے ماشاءاللہ ایک جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ لینے کی وجہ سے کیا ہوا، ایک بڑا ٹینشن مکمل طور پر ٹل گیا۔ لہذا کیا معلوم ہوتا ہے، عورت کو عقل کم ہوتی ہے لیکن اس بارے میں اسے مشورہ لینا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں شادی کے بعد اگر عورت کو تجربہ ہے تو اس کے تجربے سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے بعض لوگوں کو ایسا سسرال ملتا ہے جہاں سسرال والے لوگ تجربے کار ہوتے ہیں تو اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کیسے رہتے تھے، کھیلتے بھی، کھیل بھی دکھاتے اور کھیلنے کی اجازت بھی لیتے تھے۔ یہ واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آئے تو دیکھتے کیا ہیں، عائشہ شادی کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلتی تھی، چھوٹی قدم کی تھی نا، 6 سال میں کیا ہوئی تھی، شادی ہو کے 9 سال میں ان کی رخصتی ہوئی تھی، چھوٹی بچی گڑیاں رکھنے کو کھیلنے کو تھی۔ کیا ہوا، گڑیوں پر سے تھوڑا کپڑا ہٹ کر اس کا جسم دکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا یہ، عائشہ کیا بولتی، دیکھو یہ میری گڑیاں نہیں، یہ میری بیٹیاں، یہ بات کرنے کا ادب دیکھو کیسا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ٹھیک ہے یہ گڑیاں پورے رکھو ہی نا، گڑیوں کے درمیان میں یہ کیا کی ہے، وہ کیا، وہ بولے گھوڑا، وہ اچھا وہ گھوڑے کو تو پر بھی ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھے عائشہ سے، عائشہ گھوڑے کو بھی پر ہوتے کیا، تو کیا جواب دیتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں یا رسول اللہ حضرت سلیمان کو اللہ جو گھوڑا دینا تھا اسے تو پر تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی اس بات کو سن کر مکمل طور پر مسکرا جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کو علم بھی سکھاتے تھے، آپ قرآن بھی سکھاتے تھے، پڑھاتے بھی تھے۔ لہذا کیا معلوم ہوا، آپ اکیلے دیندار بن جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اپنی بیویوں کو، بہن کو، بیٹیوں کو، سب کو پڑھائے تو کیا ہوگا، اس کے گود میں علم آئے گا تو اس کے گود میں پیدا ہونے والے بچوں کو علم آئے گا۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے امت کی ماؤں کے گودیں کیا ہے، علم سے خالی ہو گئی، ان کے گود میں پیدا ہونے والے بچوں کے میں علم آنے کے بجائے جہالت آ رہی ہے۔ آج دیکھتے نہیں ماں کے ہاتھ میں ڈولی ہے، بچے کے ہاتھ میں بھی ڈولی ہے، ماں کے گلے میں تعویذ ہے، بچے کے گلے میں تعویذ ہے، ماں اٹھتے بیٹھتے یا علی کہتی ہے، بچے بھی مکمل طور پر وہی سیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کیسے محبت کرتے تھے، گھر سے نکلتے تو محبت کا اظہار کرتے تھے۔ آج کیسے ہوتا ہے، موبائل اٹھا لیے، چابی اٹھا لیے، بیوی کو جا رہا تو بولنا بھی نہیں، سیدھا بھاگ جانا، کیا کہتا اب اس کا وقت ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی ویسے نہیں تھے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے بیوی کو بوسہ دیتے تھے، پیار دیتے تھے، اور اس کے بعد نکلتے جا کر مکمل طور پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی سنیے، گھر میں داخل ہوتے وقت جہاں جو ہے مسواک، جہاں دعا پڑھنا ہے، سلام کرنا ہے، وہی مسواک بھی کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سوال یہ ہے گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک کرنے کی کیا حکمت ہے، اس کا جواب دیا گیا انسان اگر شوہر اس کے منہ میں بدبو ہے، گھر میں گیا تو بدبو کی وجہ سے بیوی اور شوہر کے محبت میں کمی آ سکتی ہے نا، اگر وہ مسواک کرے گا، خوشبو آئے گی تو دونوں کے تعلقات ماشاءاللہ اچھی طرح جم کر رہ سکتے ہیں۔
اسی طریقے سے مولانا حاضرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کیا کرتے تھے؟ نماز کے لیے اٹھاتے تھے. ایک رات میں ہڑبڑا کے اڑ گئے, بولے آسمان سے فتنے اتر رہے, آسمان سے خزانے اتر رہے, اور آپ نے کہا یہ کمرے والیوں کو اٹھاؤ نماز کے واسطے. اللہ کے نبی نماز کو اٹھاتے تھے اور اسی طرح سے اپنے بیوی بچوں کے گھر کے اپنے کام کے کاج میں بھی مکمل طور پر کام آتے تھے. فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کپڑے بھی سیتے تھے, جوتے بھی سیتے تھے. اب جب اذان ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے نکل جاتے تھے. انشاءاللہ 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑتے نہیں تھے. آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطی پکڑ لے کے ایک ہفتہ بعد چھوڑ دینا. آج ہمارے پاس ہو رہا ہے, سالن میں ذرا نمک کم ہے, یہ تمہارے اماں یہ پکانے سکھایا تو تم نا اسے بھی گالے, اس کے ماں باپ کو بھی گالے. نہیں, برداشت کرو اپنی بیوی کو. یاد رکھو بیوی اور جو ہے شوہر کا رشتہ بغیر صبر کے ہرگز زندگی نہیں گزر سکتی. یہ اسے برداشت کرنا, وہ اسے برداشت کرنا. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں آخرت کی فکر کو بھی یاد دلاتے تھے. آج کوئی شوہر اپنی بیوی کے سامنے اگر جو ہے آخرت کا ذکر کرے تو بولتے کیا تمہیں دلیل دروازہ کر دینا تمہیں؟ نہیں, اپنی بیویوں میں آخرت کی فکر پیدا کرو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا, اے عائشہ قیامت کے دن سب ننگے اٹھائے جائیں گے, کسی کے پیر میں چپل تک نہیں ہوگی, بغیر ختنہ کی ہے اٹھائے جائیں گے. قربان جائیے عائشہ کی فہم پر کیا کہنے لگی حضرت عائشہ, یا رسول اللہ محشر کے میدان میں سب ننگے ہوں گے, کیا ایک آدمی دوسرے کی طرف دیکھے گا کیا؟ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ قیامت کا وہ دن ہولناکیوں سے اتنا بھرا ہوا ہوگا, کس کو دوسرے کی طرف فکر جو ہے دیکھنے کی طرف مکمل طور پر توجہ ملے گی. اور اسی طریقے سے نبی بلا کر بولتے, فاطمہ آخرت میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا میں. کبھی صفیہ کو بلا کر بولتے کبھی تمہارے کام نہیں آؤں گا. بلکہ اس سے بات تو معلوم ہوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا, اے عائشہ اگر تم میرے سے پہلے مر جاؤ گی میں تم کو کفن دوں گا, نہلاؤں گا, نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی گفتگو کرتے تھے. مرنے سے پہلے فاطمہ کو بلایا, کان میں کچھ کہا, ایک بات بولنے پر ہنس ڈلی فاطمہ, اور ایک بات بولنے تو رونے لگی فاطمہ. بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ سے پوچھا, فاطمہ ابا جان نے تمہارے کان میں کیا کہا جس کی وجہ سے ہنسے تھے تمہیں, کس بات پر روئے؟ تو کیا کہا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے, میرے ابا جان نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اے فاطمہ تمہارا باپ اسی بیماری میں اس دنیا سے چلا جانے والا ہے. جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے رونا آ گیا. معلوم ہے باپ جا رہا دنیا سے, اور جب میں ہنس پڑی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ جنت میں سب سے پہلے ملاقات کرنے والی تم. بہت حاضرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے دکھ درد کو بھی سمجھتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو بڑا درد سر آیا, سر پکڑ لیا. اللہ کے نبی نے بھی اپنے جو ہے ہاتھ کو پکڑ کے بولا, واراسا میرے سر میں بھی درد ہے. اور آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی کو سامنے نہیں جانے نہیں دیتے. ہندوانہ رسم ہے, پگڑیاں پھوڑ کو بول جاتے ہیں تو میں شوہر کو دیکھنا بھی نہیں, میں شوہر کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. یہ ہندوانہ رسم ہے. اگر بیوی چاہتی ہے اپنے شوہر کا بوسہ بھی لے سکتی ہے, اس کو نہلا بھی سکتی ہے, کفن بھی دے سکتی ہے, اور پورے کام بھی کر سکتی ہے. یہی ہم اپنے بات کو روکتے ہیں. آخری میں یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی بڑی اچھی تربیت کرتے تھے, نماز کا اہتمام کرتے تھے, مساکین اور فقراء سے محبت بھی سکھاتے تھے, قناعت پسندی کی زندگی بھی سکھاتے تھے, دعاؤں اور اذکار کے لیے مکمل طور پر بتاتے بھی تھے. اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. میرا خلاصہ یہ ہے تقریر کا کہ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیں. یہ اللہ کے نبی کی سیرت کے ساتھ جو ہے ایک کھلا ظلم ہے. ہمیں ہر لمحہ, ہر لحظہ, ہر دن کا سورج طلوع ہوتا ہے اور جو سورج غروب ہوتا ہے 24 گھنٹے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے رہنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت کو پڑھتے رہنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرتے رہنا چاہیے. میں نے اس سے یہ آپ کو پیغام دیا, اگر آپ بہترین شوہر بننا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو. آپ کھلاڑیاں اور یہ فلم ستارے اور
اور یہ سیریل اور یہ جو ہے گانے، ان سب کو دیکھ کر اپنا دماغ خراب مت کر لو. آپ نبی کی سیرت کو غور سے پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر ہونے کے اعتبار سے کیسے بیوی کے حقوق ادا کیا. یہاں خواتین اسلام بھی ہیں. ہم ان سے کہنا چاہیں گے اگر آپ اپنی زندگی میں سدھار لانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ جو ان تمام کو نبی کی بیویوں کے ساتھ ساتھ، نبی کی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ صحابیات کے حالات کو بھی مکمل طور پر پڑھنا چاہیے. صرف عائشہ، فاطمہ، اسماء نام رکھ لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اپنے اندر عائشہ کا کردار پیدا کرو، اپنے اندر فاطمہ کا کردار پیدا کرو، اپنے اندر ام سلمہ رضی اللہ عنہ جیسا کردار پیدا کرو. تب چل کر مکمل طور پر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. جلسے کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس محفل میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں سب سے پہلے مجھے اور آپ سب لوگوں کو عمل کر توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی سے محبت کرنے، نبی کی بیویوں کی سیرت کو پڑھنے اور ہم بھی اپنی بیوی بچوں کی اور اپنے گھروں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امت کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو ہر طرح کے فتنے سے بچا کر ازواج مطہرات، صحابیات اور سلف کی نیک عورتوں کے نقش قدم پر چل کر دنیا اور آخرت میں جو ہے ان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.